دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور انڈیا کے ساتھ معاملات طے کیے جاتے ہیں. صرف بنگلہ دیش نہیں اور بہت ساری کنٹریز ایسا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. آج آپ کو داستان بتاتا ہوں کہ کیسے پاکستان میں موجود اسرائیلی نواز حکومت نے ایران کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. ہیرا منڈی والے اس سمے پوری طرح سے ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں. ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، صورتحال مزید بدتر ہونے والی. چین اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پاکستان نے امریکہ کی لائن لے کر بھارت کے ساتھ سیم پیج پہ ہوتے ہوئے ابسٹین کیا ہے اس معاملے سے. پاکستان یو ایس کے لیے اسپائنگ کر رہا ہے. دیکھیں 200 جہاز سر یہ بہت بڑا ایک فگر ہے، اور سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلم ممالک سے ہوتا ہوا جب ہمارے غدار جرنیل بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آنسو گیس کے شیل اتنے چل رہے ہیں وہاں پہ، کہتے ہیں کہ چہرہ پہچانا نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ دوسری بات، ایک تو مسلم امہ کی بات نہ کیا کریں. دیر از نو مسلم امہ. یہ ہمارے لیے ایک ایسے خواب ہم نے دیکھا ہوا. جناب صاحب بات تو کر سکتے ہیں، ایک گالی جڑی سی کر سکتے ہیں، میں تنقید تو کر سکتی ہوں، میں سوال تو اٹھا سکتی ہوں، مطلب دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بات تو کر سکتے ہیں نا. شاید کسی کا ضمیر جھنجھوڑا جا سکے. اور ہمارا دیسی نیتنیاہو امریکہ بیٹھا ہوا ہے. یہ وقت ہے امریکہ میں اپنا بوتھا دکھانے کا. اس کا مطلب ہے وہی ہوا جو پاکستان کے ساتھ ہوا. 2 دن پاکستان پر حملہ ہوتا رہا، دنیا خاموش رہی، بالکل ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. ڈیورنگ دس انڈیا پاکستان کانفلکٹ بھی آپ دیکھیں ایران نے کھل کر آپ کا ساتھ نہیں دیا. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہمیں نہیں دینا چاہیے، ہمیں تو دینا ہے، ہم تو دیں گے برادر اسلامی ملک کا ساتھ. میں جاننا چاہتا ہوں ان کو کیا ملا، کیا ہے ان کو بھائی. اتنا خوف زدہ، کیا مومن ایسے ڈرتا ہے؟ نام کے ساتھ حافظ لگایا ہوا ہے، سید حافظ عاصم منیر فیلڈ مارشل، لیکن خوف ہے امریکہ کا. ٹانگیں کانپ رہی تھی، کس طرح سے ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا. کیسے ایران کو کنڈم کریں، کیسے دیکھیں نریندر مودی کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی. خیر بھارت اور نیتنیاہو، نریندر مودی تو میرے خیال سے بالکل وہ بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں. نمسکار دوستو، اب یہاں پر کئی سارے مدوں پر بات ہو رہی ہے، لیکن فضا خان جن کو اب سب جانتے ہیں، اب وہ اپنے پینل میں مسلم امہ کر رہی تھی، لیکن ایک پینلسٹ ہے جو کہ ہمیں آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ دیکھیے مسلم امہ جیسا کچھ نہیں رہا. اور دیکھیے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں جب سے پچھلے 10-15 سالوں سے جب سے پاکستان کو فالو کر رہا ہوں یا پھر پاکستانی میڈیا کو فالو کر رہا ہوں، مجھے ایسا بالکل نہیں لگ رہا کہ ایک مدے پر سارے کے سارے کنٹریز جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر آ چکے ہو. مطلب ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا. کسی بھی مدے پر اگر آپ دیکھو مسلم امہ میں تو سعودی کا پوائنٹ الگ ہوگا، سعودی اور UAE موسٹلی ایک سائڈ ہوں گے، ایران ایک دوسری طرف ہو سکتا ہے، قطر کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے، اور پاکستان تو دلے کی طرح گھومتا رہتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اور وہ بھی خود کو ٹرائی کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود سے سب سے بڑا مسلمان بتاؤں، کیونکہ obvious ہے نا کہ اس کی اتنی رسپیکٹ ہے نہیں جتنی رسپیکٹ عرب کنٹریز کی ہے. یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے. اور ہاں دوستو، سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. یہ بنایا جا رہا ہے کہ حافظ صاحب بڑی چلاکی سے خود امریکہ گئے ہیں تاکہ امریکہ کو یہ تاثر نہ جائے کہ پاکستان ایران کے ساتھ ہے، یہی تاثر جائے کہ امریکہ کے ساتھ ہے. لیکن اصل میں پاکستان نے رات کے اندھیرے میں چپکے سے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کو پکڑا دیا ہے، اپنے میزائل بھی ایران کو پکڑا دیے اور کہا جی اپنا پینٹ شینٹ مار کے اور آتے شاتے لکھ کے اور اسرائیل کی طرف مار دو. اور اسی لیے کچھ میزائل وہاں گرے بھی ہیں، ورنہ ایران کے پاس تو اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ وہ جھوٹی کہانیاں ہیں جو ہمیں 78 سال سے سنائی جا رہی ہیں. اوقات کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. یہ خبر پڑھیں. انڈیا پاکستان on same page on voting IAEA's resolution criticizing Iran's nuclear program. عالمی ایٹمی توانائی کا جو ادارہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کہتا ہے کہ ایران تمام جو چیزیں ہیں، لوازمات ہیں، اس کو پورا نہیں کر رہا. اس پر ووٹنگ ہوتی ہے اس ریزولوشن پہ. ووٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ایز پر ووٹنگ پیٹرن دا ریزولوشن بیکڈ بائی دا US اینڈ یورپ. یہ ریزولوشن امریکہ اور یورپ لے کر آئے. اس کو 19 ووٹ ملے فیور میں، جبکہ روس، چین اور برکینا فاسو نے اس کے خلاف ووٹ دیا. روس نے، چین نے اور برکینا فاسو نے خلاف ووٹ دیا کہ ایران کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے یا ایران پوری طرح سے جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر رہا ہے. اس پر
چین، روس اور برکینا فاسو نے سٹینڈ لے لیا، لیکن 19 countries including the US and European nations supported the resolution, while Russia, China and Burkina Faso voted against. 11 countries including India and Pakistan abstained from voting. کچھ سمجھ آیا؟ چین اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پاکستان نے امریکہ کی لائن لے کر بھارت کے ساتھ سیم پیج پہ ہوتے ہوئے ابسٹین کیا ہے اس معاملے سے۔ یہی وہ چیزیں ہیں، اور یہ عملے سے ایک دن پہلے یہ ریزولوشن آتا ہے اور یہ پاس ہوتا ہے کہ جی ایران ایٹمی معاملات کے حوالے سے وہ پورا نہیں کر رہا جو لوازمات ضروری ہیں۔ یہ میرے پاکستانیوں سازش تھی، اس میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو ناراض نہ کر دیں تو یہ نیوٹرل ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اگر اس کے حق میں ووٹ دے دیتے تو پاکستان میں اور زیادہ ذلیل ہوتے، تو یہ ایسی چتر چلاکیاں کرتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ ایوری تھنگ از پلانڈ میرے پاکستانیوں، اتنا حصہ بھی عالمی طاقتوں نے پلان کر کے رکھا ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اور ہمارا دیسی نیتنیاہو امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وقت ہے امریکہ میں اپنا بوتھا دکھانے کا، جب امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کو کچل کے رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان میں، کتنی زیادہ آبادی ہے، اہل تشیع کی ضرورت، ہمیں سب کچھ سوچنا، ڈائنامک سوچنے پڑیں گے پاکستان کے اندر کے۔ پھر ایران ہمارا ہمسایہ ہے جو مستقل ہمسایہ ہے، ختم نہیں ہو جانا اس نے، جیسے افغانستان مستقل ہمسایہ ہے۔ ہم نے 30-40 سال وہاں جنگیں کروا کے، کبھی فیور میں کبھی خلاف، کبھی فیور میں کبھی خلاف کروا کے، اور آج دیکھ لیں ہم نے ان کو بھی دشمن بنا لیا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی ہمارا یہی حال ہونا ہے۔ تو ہم ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق جو اس ٹائم پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ ہمیں روس اور چین کے اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اگر ووٹ دے دیا تو امریکہ الزام لگا دے گا تم روس اور چین کے ساتھ کھڑے ہو، اچھا اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے۔ اتنا خوف زدہ، کیا مومن ایسے ڈرتا ہے؟ نام کے ساتھ حافظ لگایا ہوا ہے، سید حافظ عاصم منیر فیلڈ مارشل، لیکن خوف ہے امریکہ کا۔ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور اتنا خوف، شرم آ رہی ہے مجھے یہ ساری صورتحال دیکھ کے۔ یدیپی ہمارے شہباز شریف صاحب نے ایک کنڈوم اچھالا، انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم کیا یہ کہہ کے کہ آئی کنڈوم، بعد میں آف کورس اس کو چینج کر دیا، لیکن وہ کنڈوم والا جو ان کا ٹویٹ ہے وہ پوری دنیا میں وائرل ہے۔ یہ تو انہوں نے اوشیہ کیا، لیکن جب میٹر آیا جہاں پر فارملی کچھ کرنا تھا تو بھائی صاحب چکن آؤٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایران اور پاکستان کی یہ جو باؤنڈری ہے یہاں پر ان کے پورے ایسٹس ڈپلائیڈ ہیں۔ ایسٹس ڈپلائیڈ ہیں مطلب ان کے سرویلنس والے جو پلین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساب والے اور کچھ چائنیز پلین ہیں ایئر بورن ارلی وارننگ والے، وہ سارے کے سارے یہاں پر اڑ رہے ہیں۔ یہاں ارے بھائی یہاں کیوں اڑ رہے ہو؟ بھارت کی طرف تو اب تم اڑتے نہیں، بھارت نے تو تمہارے سارے کے سارے پلین گراؤنڈ کر دیے۔ بھارت نے جب آکرمن کیا تو آپ نے اپنے سارے F-16، اپنے سارے F-17 اور سارے آپ نے جتنے بھی ایئر بورن ارلی وارننگ والے جتنے بھی جہاز تھے وہ سارے کے سارے گراؤنڈ کر دیے۔ اس سمے یہ پورا یہاں پر بزی ہے کوریڈور لگاتار۔ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہاں سے یہ US کو انٹیلیجنس سپلائی کر رہے ہیں۔